الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ان صاحبان جن کے لیے یہ عرس منعقد کیا گیا ہے، حضرت سید امیر کبیر شاہ علی حمدانی علیہ الرحمہ، اللہ عز و جل ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اللہ عز و جل ان کے درجات بلند ترین فرمائے، ان کی قبر کو انوارات و تجلیات سے بھرپور فرمائے، ان کی شان کے موافق اور اپنی رحمت کی وسعت کے موافق ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے بعد جناب پیر سید عالم باعمل پیر عظمت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی جناب سید یوسف حمدانی علیہ الرحمہ کی قبر اطہر پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ یہ اجتماع ان کے عرس کے متعلق منعقد ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم سب طلبگار ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اور مولا سے ان کے لیے رحمتیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت، شفاعت اور دیدار پر انوار سے بہرور فرمائے۔ جناب مولانا برادر سید اظہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس پروگرام میں ہم نے اپنے چچا جان کا بھی ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جناب سید امیر علی حمدانی صاحب ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک اور دعا بھی ضروری ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جناب حضرت شاہ عظمت علی شاہ صاحب کو صحت و تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو باصحت و سلامت بنائے اور ان کی برکات و خدمات کو تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان کو اپنے والد گرامی کی محبت، خدمت، اطاعت اور پھر اسلام کی خدمت و اشاعت کی دولت سے ہر وقت بہرور فرماتا رہے۔ میں ان کے صاحبزادوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اس مدرسہ کے اساتذہ طلباء کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور جو لوگ اس مدرسہ کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، رب تعالیٰ ان کو دن دگنا رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت شریف پڑھی ہے، یہ آیت سمجھاؤں گا اور تھوڑی سی تشریح۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو۔ یاد رکھیں دنیا کے سارے دوست
گہرے دوست وہ دوست جو آپ کے دل کے اندر داخل ہیں، کھڑے بھی ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں، وہ دوست آپ کے دل کے اندر داخل ہیں، گہرے دوست ہیں۔ لیکن یہ دوست متقی نہیں، دوستی اللہ کے لیے نہیں، دوستی دین اسلام کے لیے نہیں، یہ دوستی یا نفس کی وجہ سے ہے، یہ دوستی یا دنیا کی وجہ سے ہے، یا اپنے مفاد کی وجہ سے ہے۔ ایسے سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، الاخلاء یہ جمع خلیل ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو گہرا دوست ہو۔ گہرے کا مطلب ہے دل کے اندر داخل، دل کی تہ میں داخل شدہ دوست، بہت زیادہ یاد آنے والا دوست جو بھول نہ جائے۔ عربی میں خلت کہتے ہیں، خلیل، خلال، انگلیوں کا خلال کرنا منا انگلیوں کے ایک دوسرے کے اندر داخل کرنا، یہ خلال۔ یوں داڑھی کا خلال کرنا منا انگلیوں کو داڑھی کے اندر داخل کرنا۔ خلال کہتے ہیں اندر جانے کو، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو آپ کے دل کے اندر ہو۔ اخلاء منا دوست جمع، الاخلاء یومئذ، اس دن منا قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ سمجھا یہ رہا ہے کہ نفس کی وجہ سے دوستی نہیں کرنا، مفاد کی وجہ سے دوستی نہیں کرنا، صرف شہوت کی وجہ سے دوستی نہیں کرنا، دنیا کی وجہ سے دوستی نہیں کرنا، ورنہ قیامت کے دن وہی تیرا دوست تیرا دشمن بنے گا۔ تو اس کا دشمن، وہ تیرا دشمن، وہ تیرے گلے کو پکڑے گا اور تو اس کے گلے کو پکڑے گا۔ اللہ پھر کس سے دوستی کریں، دل کس کو دیں، کس کو دل میں جگہ دیں؟ اللہ نے فرمایا الا، مگر الا المتقین، ایسے لوگ تلاش کریں جو عالم ہوں، باعمل ہوں، پرہیزگار ہوں، ان کی زبان سے شریعت کے خلاف کوئی لفظ نہ نکلے، ان کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ان کی زبان سے غیبت نہ نکلے، ان کی زبان سے دکھ دینے والا لفظ نہ نکلے، اپنی آنکھوں کا حفاظت کرنے والا ہو، اپنی آنکھوں سے بد نظری نہ کرنے والا ہو، خلاف شرع لفظ نہ سننے والا ہو، کسی کی غیبت سننے والا نہ ہو، کسی کا گانا سننے والا نہ ہو، ساز سننے والا نہ ہو، خلاف شرع لفظ سننے والا نہ ہو، ہاتھوں سے گناہ کرنے والا نہ ہو، پیٹ سے گناہ کرنے والا نہ ہو، شرمگاہ سے گناہ کرنے والا نہ ہو، پاؤں سے غلط جگہ چلنے والا نہ ہو، ماں باپ کا حق پورا کرنے والا ہو، اولاد پر رحمت و شفقت کرنے والا ہو، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے حق پورے کرنے والا ہو، انسانوں کے حق پورے کرنے والا ہو، جانوروں کے حق پورے کرنے والا ہو، اللہ کے حق پورے کرنے والا ہو، مخلوق کے بھی حق پورے کرنے والا ہو، سر تاپا تقوی کا پیکر بنا ہو۔ ایسا جوان اگر نظر آئے تو اس کو ایسے اپنے دل میں داخل کر کہ کھڑے بھی یہ آپ کے دل میں ہو، بیٹھے بھی یہ آپ کے دل میں ہو، لیٹے بھی آپ کے دل میں ہو، تیرا محبوب یہی ہو، تیرا خلیل یہی ہو، تیرے دل کا ٹکڑا یہی ہو، ہر جگہ اس کے تصور، اس کی محبت میں فنائیت ہو۔ ہاں جی، قرآن نے خلت کو تقوی میں منحصر کر دیا۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے، یہ لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی محبت کو دل میں بساتے ہیں، ہر وقت کامل پیر کی تعریف کرتے ہیں، ہر وقت علی حمدانی کی تعریف کرتے ہیں، ہر وقت اکابر علماء کی تعریف کرتے ہیں، کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو۔ آپ ان کو کہیں گے قرآن نے یہی فرمایا، اگر محبت کرنی ہے تو ان یاروں سے کرنی ہے، اگر دل میں جگہ دینی ہے، دل میں فنائیت پیدا کرنی ہے تو ان محبوبان خدا سے محبت میں درجہ فنائیت کرنا ہے۔ قرآن نے تو خلت کو تقوی میں منحصر کر دیا۔ اللہ، اس آیت شریف سے 4 مسئلے معلوم،
4 نمبر اول یہ سبق ملا کہ کسی غیر سے محبت نہیں کرنا، دنیا دار سے محبت نہیں کرنا، نفس کے یار سے محبت نہیں کرنا، اگر محبت کرنا ہے تو پرہیزگار سے کرنا، اس سے نہیں کرنا۔ نمبر 2 دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی محبت ایسی محبت ہے جو مرنے کے وقت بھی محبت کام دے گی، قیامت کے دن بھی محبت کام دے گی، اور جنت میں بھی محبت کام دے گی۔ فرمایا سارے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، لیکن پرہیزگار دشمن نہیں بنیں گے، متقین دشمن نہیں بنیں گے، یعنی متقین وہاں بھی دوست رہیں گے۔ تو ان کی محبت بقادار ہے، ان کی محبت پائیدار ہے، ان کی محبت میں ہمیشگی ہے، ان کی محبت میں دوام ہے۔ سب محبتیں ختم ہوں گی مگر اللہ والوں کی محبت ختم نہیں ہوگی۔ تو ان سے محبت کرو۔ معلوم ہوا اللہ والوں سے محبت کریں گے، اللہ والوں سے الفت کریں گے، اللہ والوں سے مودت کریں گے، اللہ والوں سے خلت کریں گے۔ اگر دل دینا ہے تو ایسے یار کو دینا ہے۔ دل آرامے کی داری دل درو بند، دل آرامے کی داری دل درو بند، دیگر چشم از ہم عالم فروبند۔ فرمایا اگر کوئی ایسا یار نظر آئے، محبوب پروردگار نظر آئے، انسان پرہیزگار نظر آئے، ذکر میں سرشار نظر آئے، سنتوں کا پیروکار نظر آئے، پھر ایسے یار سے دل اس طرح جوڑ دے کہ اس یار کے بغیر سب کو توڑ دے۔ یاد رکھنا عبادت سبحان اللہ، ریاضت سبحان اللہ، مگر اگر کسی پرہیزگار کی محبت تیرے دل میں آئی تو خود بخود عبادت آئے گی، پرہیزگار کی محبت اندر آ گئی تو خود بخود اطاعت آئے گی۔ اللہ والوں کی محبت کا نتیجہ یہ ہے تیری زبان ذاکر بن جائے گی، تیری آنکھیں باشرہ بن جائیں گی، تیرے ہاتھ پاؤں پرہیزگار بن جائیں گے۔ جب تیرا دل اللہ والوں سے جڑ جائے گا تو پورا بدن شریعت سے جڑ جائے گا۔ اللہ، یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ معلوم ہوا اللہ والے وہ ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا الا الاولیاء، شاید لوگ کہتے ہم اولیاء ہیں، یہاں صفت بیان کر دی۔ اللہ والے وہ ہیں جن میں تقوی نظر آئے، اگر اس میں تقوی نہیں تو ولی اللہ نہیں۔ قیامت کے دن جن کی محبت کام دے گی وہ متقین ہیں۔ خدا نے لفظ متقی کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ اللہ کے پیارے وہ ہیں جو تقوی والے ہوں، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو تقوی والے ہوں۔ زبان کا بھی تقوی ہو، آنکھوں کا بھی تقوی ہو، کانوں کا بھی تقوی ہو، ہاتھ پیٹ شرم کا پاؤں کا تقوی ہو، پھر دل کا تقوی ہو، تکبر سے محفوظ ہو، حسد سے محفوظ ہو، ریا سے محفوظ ہو، بخل سے محفوظ ہو، بری بری صفتوں سے محفوظ ہو۔ تھوڑی بات پر غصہ، تھوڑی بات پر جھگڑا، سب پر حسد اور ہر وقت حرص مال، اس میں تو تقوی ہے ہی نہیں۔ جب تقوی ہے ہی نہیں تو پھر ولی اللہ کیسے؟ جب ولی اللہ ہے ہی نہیں تو پھر محبوب کیسے؟ حضرت شاہ ہمدان علی ہمدانی علیہ رحمہ یہ سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، وقت کے گورنر بھی۔ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اور اکابرین حاضر خدمت، بڑی خوشی ہوئی۔ آج تو محبوب کی زیارت ہو گئی، حاضر خدمت ہو رہی، چل رہے ہیں، چلتے خود اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں چل رہا ہوں، چلتے چلتے میرے پاؤں بند ہو گئے، اب چل نہیں سکتا، زور دیتا ہوں کہ اب قریب جاؤں، پاؤں کام نہیں کرتے، چل نہیں سکتا، بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ دیکھ رہا ہوں کہ حاضر خدمت ہوں، تھوڑی دیر میں حبیب خدا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، فرمایا اے ہمدانی، اے علی،
جب تک محمود مزدکانی علیہ الرحمہ کے قدموں تک نہیں پہنچے گا محبوب خدا کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے گا۔ پہلے متقین کی صحبت ہوگی، پھر محبوب رب العالمین کی زیارت ہوگی۔ پہلے خادم کے پاس تو نیند سے بیدار ہوا، جانتا تھا حضرت شیخ محمود مزدکانی علیہ الرحمہ کو، پکا ارادہ کیا بس ان کی خدمت میں جاؤں گا، غلام بنوں گا تاکہ ان کے صدقے محبوب کا دیدار ملے۔ سویرے گھر سے نکلے، دربار میں پہنچے، بزرگ اللہ والے بیٹھے تھے، مریدین بیٹھے ہیں، تو سید اور گورنر لوگ حیران ہوئے کہ یہ بے وقت خاموشی سے یہاں پہنچ گئے، کونے میں آ کر چپ کر بیٹھ گئے۔ بزرگ جب مجلس سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا حضور سید علی حمدانی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے توجہ کی، میں خوش و خیریت، خیر سے آنا ہوا، خیر سے آنا ہوا۔ عرض کیا حضور میں خادم ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا خادم ہونا تو بڑا مشکل کام ہے، آپ گورنر اور خادم یہ دونوں تو پانی اور آگ کی طرح ہیں، کیسے ہوگا؟ گورنر پھر خادم، بڑا مشکل کام ہے۔ مخدوم بنتے تو پھر آپ کو کھانا کھلائیں، مہمان نوازی کریں، مخدوم بننا تو آسان ہے، خادم بننا مشکل ہے۔ عرض کیا حضور خادم بن آؤں؟ فرمایا پھر جو کچھ کہوں ویسے کرے گا، جو کچھ آپ کو حکم کروں ویسے کرے گا؟ حضور جو کچھ کہو گے ویسے کروں گا۔ فرمایا یہ ہمارا حبشی ہے، یہ جھاڑو دیتا ہے، پانی بھرتا ہے، لکڑیاں کرتا ہے، اس کی جتیاں سیدھی کرو گے؟ جتیاں۔ اللہ والوں کا یہ نفس مارنا، یہ نفس مرے تو پھر دل زندہ ہو، پھر اللہ کا نور دیکھے۔ یہ تیرا نفس حجاب ہے، تیرے دل رب عز و جل کے درمیان جو پردہ ہے، آڑ آڑ حجاب، حجاب یہ تیرا نفس ہے۔ نفس نکل گیا، حجاب اٹھ گیا، نور نظر آیا۔ عرض کیا حضور بالکل حاضر ہوں، میں اس کی جتیاں سیدھی کروں گا۔ بزرگ سمجھانے کے لیے تربیت تھے مربی، فرمایا ٹھیک ہے، اس حبشی کی آپ جتیاں سیدھی کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ ہاں سے حبشی جب اٹھتے ہیں تو یہ اس کی جتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ نفس مار، روزانہ بیوی سے جھگڑا، روزانہ بھائیوں سے جھگڑا، رشتہ داروں سے جھگڑا۔ اللہ کا بندہ جھگڑا تو ختم کر، خواہش تو ختم کر، نفس تو ختم کر، مر جا، مرنے کے بعد اصلی زندگی ملتی ہے۔ دو موت ہیں، ایک تو وہی جو جسمانی موت ہے، اس کے بعد بھی اصلی زندگی آتی ہے۔ اگر تو اس جسمانی موت سے پہلے نفسانی خواہشات کے اعتبار سے مر جائے گا، خدا تجھے اس طرح زندہ کرے گا، قیامت تک تیرا چرچا ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نیند میں کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اب بیٹا ذبح کرنا مقصد نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم کے اندر نفس ہے یا نہیں، یہ جو آڑ ہے حجاب، یہ حجاب اٹھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر یہ نفس نہیں تو بیٹے کو ذبح کرے گا، نفس ہے تو پھر کہے گا بیٹا ہے، بیٹے کو مارنا حرام ہے، انسان کو مارنا حرام ہے، یہ کیسے ہوگا؟ نفس ہے تو پھر یہ مسائل آئیں گے، نفس نہیں تو پھر تیار ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بے نفس تھے، فانی فلا تھے، اللہ نے اس کو باقی بلا بنایا، قیامت تک خلیل کا چرچا ہوتا رہے گا۔ نفس کو تو مار، خواہشات تو مار، غصہ تو ختم کر، بخل تو ختم کر، حرام خوری تو ختم کر، جھگڑا تو ختم کر، بندہ بن جا، پھر عمدہ بن جا۔ یہ ہے بزرگ، انہوں نے تربیت حاصل کی، انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، پھر دنیا کو رنگایا۔ حبشی جدھر چلتے ہیں یہ ان کے خادم بنے ہوئے ہیں، حبشی کی جتیاں سیدھی کرتے ہیں، جتیاں پاؤں میں دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بزرگ نے فرمایا واہ علی واہ، ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی خدمت کرے گا، مگر تو کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کام کر جو حبشی کر رہا ہے، حبشی کی جتیاں سیدھی کرنا بند، آپ لکڑی کرتے رہیں، پانی بھرتے رہیں، لنگر کا کام کرتے رہیں، جو کام حبشی کرتا ہے وہ کام کرتے رہیں، تاکہ تجھے خدمت کا سلیقہ آئے، خدمت کا طریقہ آئے، بے نفسی کا طریقہ آ جائے۔ حاضر جو حکم ہو الحمدللہ، حبشی جیسا کام کرتے رہے۔ کچھ مدت کے بعد فرمایا اے علی حمدانی، آپ کو کنویں میں رکھنا ہے، برداشت کرے گا؟ حضور جو حکم ہو قبول ہے۔ فرمایا کنواں کھودو۔ علی حمدانی کو کنویں میں رکھا گیا، 40 دن کنویں میں ریاضت کرتے رہے، روزانہ ان کا کھانا کم کرتا گیا، اس کا روزی
جو تناول کیا جاتا ہے وہ کم کیا گیا، یہاں تک کہ 40 دنوں میں صبح 1 کھجور اور شام 1 کھجور تک پہنچایا گیا۔ نماز کے وقت نماز میں حاضر ہوتے ہیں، درس کے وقت درس سنتے ہیں، بقیہ اوقات کنویں کے اندر وظیفہ کرتے ہیں۔ 40 دنوں کے بعد بزرگ نے بلایا، فرمایا اے علی ہمدانی، اب تیرا نفس مر گیا ہے اور دل زندہ ہوا ہے، اب تجھے محبوب تک رسائی ہو جائے گی۔ الحمدللہ اللہ والوں کی صحبت مل گئی، اللہ والوں کی خدمت مل گئی، ان کی اندرونی نسبت مل گئی، اللہ والوں کی توجہ مل گئی، اللہ والوں کو جو حق تعالیٰ کا نور باطن میں ہے وہ نور منعکس ہوا، درس بھی ہوتا رہا، تعلیم ہوتی رہی، تربیت ہوتی رہی، توجہ ہوتی رہی، باطنی نسبت ملتی رہی، ظاہری باطنی تعلیم ہوتی رہی، یہاں تک کہ انسان محبوب رحمان بن گیا۔ گھر پہنچ گئے، رات نیند میں دیکھتے سبحان اللہ حبیب رب العالمین تشریف فرما ہے، خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ حضور محبوب رب غفور فیض گنجور نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھایا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کے محبوب کی قربت حاصل ہو گئی۔ یہ ہے متقی لوگ، یہ ہے متقی لوگ، صرف کھانے پر زور، جھگڑے پر زور۔ متقی بنے گا تو پھر اللہ کا محبوب بنے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا متقین سے محبت کرو، متقین سے۔ چوتھا مسئلہ طریقت نقشبندیہ کا معلوم ہوا، وہ یہ ہے طریقت نقشبندیہ والے کہتے ہیں پیر کامل ہو، عالم باعمل پرہیزگار ہو، اس سے ایسی محبت کرو کہ آپ کے دل میں پیر کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ یہ مشائخ نقشبندیہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، پیر کامل ہو تاکہ اس کا نور آپ کے اندر منعکس ہو۔ پیر ہو کامل، عارف، واصل، اس کی محبت ایسی ہو کہ پیر کی محبت میں فنا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کیا قرآن میں ہے فنا فی الشیخ کا ثبوت، آپ اس کو جواب دیں جی ہاں قرآن میں ہے۔ خلیل کا معنی ہے، خلیل کا معنی ہے ایسا محبوب جو آپ کے دل کے اندر اتر جائے، یعنی تو اس کی محبت میں فانی ہو جا۔ خلیل بنانا معنی فانی فی محبوب ہو جانا۔ اللہ عز و جل نے متقین کو خلیل بنانے کی اجازت دی، نہ صرف اجازت بلکہ فضیلت بیان کی۔ اگر آپ خلیل بنانا چاہتے ہیں تو متقین کو خلیل بنائیں گے، تو معلوم ہوا کہ پیر کامل ہو، اس کی محبت میں فنائیت کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایسے اللہ والے بھی کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں اور ایسے عاشق بھی کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو غار میں تھے، سانپ نے اس کو ڈسا تو سانپ کی پرواہ نہ کی، حضور کی محبت میں اتنا غرق تھے کہ اس کو اپنی جان کا ہی پتہ نہیں چلا، نفس کا کوئی تقاضا باقی نہیں رہا۔ عجب ہے، سانپ جو ڈسے تو آدمی مجبوراً ہلے گا، مجبوراً حرکت کرے گا، لیکن نہ ہلتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں نہ اف کرتے ہیں، بالکل بیٹھے رہے۔ یہ ہے نبی کی محبت میں فانی ہونا۔ معلوم ہوا کہ فنا فی الرسول کا ثبوت احادیث میں موجود ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لا تحزن، لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا۔ حزن دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ سے فارغ تھے، نبی کی محبت میں باقی تھے۔